وہ دونوں ایک تن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب، دوسرا باب 18ویں تا 24ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت خدا نے کہا کہ انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، ہم اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بنائیں۔ اور خدا زمین کے سب جاندار اور آسمان کے سب پرندے مٹی سے بنا کر انسان کے پاس لایا، تاکہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ پس آدم نے ہر ایک جاندار کو جو نام دیا وہی اس کا نام ہوا۔ اور انسان نے سب چرندوں اور آسمان کے سب پرندوں اور زمین کے سب درندوں کا نام رکھا، پر انسان کو اپنی مانند کوئی مددگار نہ ملا۔ تب خدا نے انسان پر گہری نیند بھیجی، اور جب وہ سو گیا اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خدا نے اس پسلی سے جو اس نے انسان سے نکالی تھی ایک عورت بنائی اور اسے انسان کے پاس لایا۔ اور انسان نے کہا، اب یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، وہ ناری کہلائے کیونکہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ اور آدمی اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 127 جماعتی جواب۔ خداوند ہماری زندگی کے تمام دنوں میں ہمیں برکت دے۔ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں اور اس کی راہوں پر چلتے ہیں، کیونکہ تو اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ جماعتی جواب۔ خداوند ہماری زندگی کے تمام دنوں میں ہمیں برکت دے۔ تیری بیوی تیری چار دیواری میں پھلدار طاق کی مانند ہوگی، تیری اولاد تیرے دسترخوان کے گرد زیتون کی شاخوں کی طرح ہوگی۔ جماعتی جواب۔ خداوند ہماری زندگی کے تمام دنوں میں ہمیں برکت دے۔ دیکھ یوں ہی مبارک وہ شخص ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند تجھے صہیون سے برکت دے، یہاں تک کہ تو اپنی عمر بھر یروشلم کی خوشحالی دیکھے، اور کہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ اسرائیل پر سلامتی ہو۔ جماعتی جواب۔ خداوند ہماری زندگی کے تمام دنوں میں ہمیں برکت دے۔ آمین۔ پاک کرنے والا اور پاک کیے جانے والے دونوں ایک ہی میں سے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، دوسرا باب، اس کی 9 تا 11 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، ہم یسوع کو دیکھتے ہیں جو موت سہنے کے سبب سے شان و شوکت کے تاج سے آراستہ ہے، جس کو فرشتوں سے کچھ ہی کم تر کیا گیا تھا، تاکہ خدا کے فضل سے سب کے لیے موت کا مزہ چکھے۔ کیونکہ جس کے سبب سے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں، اس کو یہ مناسب تھا کہ جب وہ بہت سے فرزند جلال میں داخل کرنے کو تھا تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کر لے۔ کیونکہ پاک کرنے والا اور پاک کیے جانے والے دونوں ایک ہی میں سے ہیں، اسی لیے وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 10واں باب، دوسری آیت سے 16ویں آیت تک۔ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ ایک دن بعض فریسی یسوع کے پاس آئے اور اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن تکوین کی ابتدا سے خدا نے انہیں نر اور ناری بنایا۔ اس واسطے مرد اپنے باپ اور ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا،
اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ سو وہ اب دو نہیں بلکہ ایک تن ہیں۔ پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ اور گھر میں اس کے شاگردوں نے پھر اس سے اس بات کی بابت پوچھا، اور اس نے ان سے کہا، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے تو وہ اس کے خلاف زنا کرتا ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ پھر لوگ چھوٹے بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ انہیں چھوئے، مگر شاگردوں نے انہیں جھڑکا۔ یسوع یہ دیکھ کر ناخوش ہوا اور ان سے کہا، چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی خدا کی بادشاہی کو چھوٹے بچوں کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں برکت دی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔